اور کچھ عرصے کے بعد پھر بارشیں ہوئی تو یہ جو چھت تھا وہ گر گیا، حجرے کی ایک دیوار تھی وہ بھی گر گئی۔ تو اس وقت یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والی دیوار جو تھی وہ گر گئی۔ اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور حکومت تھا، انہوں نے جو دیوار تھی وہ کالے پتھر سے، یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ بنوائی، اور پھر اس کے بعد یہ اس 4 کونوں والی حجرے کی دیوار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت کے لیے یہ 5 کونوں والی ایک اور جو تھی وہ دیوار بنوائی تھی۔ وہ اس لیے بنوائی تھی کیونکہ خانہ کعبہ بھی مقدس جگہ تھی، یہ بھی مقدس جگہ ہے، یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو لوگ اس کو مقدس جگہ سمجھ کے اس کا طواف نہ شروع کر دیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کے 5 کونے بنوائے تھے، 1 2 3 4 اور یہ 5، تو 5 کونے تھے اس کے۔ اس کے بعد 2 یہودی تھے، انہوں نے زمین میں سرنگ کھود کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک وہ پہنچ گئے تھے، تو انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو چوری کر لیں گے۔ تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا سلطان نور الدین زنگی، اس کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور پھر انہوں نے ان یہودیوں کو، اس بادشاہ نے اس 2 یہودیوں کو پکڑ دیا، ٹھیک ہے، پکڑ کے، اور وہ سرنگ سے گیا تو دیکھا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک وہ پہنچ گئے تھے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک تھے ان کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک تھی اس کے ارد گرد سائڈز کے اوپر نا جتنی بھی زمین تھی وہ کھدوائی، اور اس وقت تک کھدوائی جب تک زمین میں پانی نہیں آ گیا، اور سو یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیسا پکھلا کے سیسے کی دیوار بنوائی موٹی، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین کے اندر کی جو قبر کی حفاظت ہے وہ بھی رہے، زمین کے اندر بھی نا قبر تک کوئی بھی نہ جا سکے۔ اس کے بعد یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جالیاں سائڈ پہ بنوائی گئیں، اور اس 5 کونوں والی دیوار کے بعد، اور اس کے بعد کچھ ٹائم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر یہ گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، گنبد بنوایا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آسمان سے آسمانی بجلی گری اور وہ گنبد جل گیا، اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور پھر نیا گنبد بنایا گیا، یہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیا گنبد ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس سارے گنبد کے اوپر، یہ جو میں نے آپ کو بتایا 5 کونوں والی دیوار کے اوپر ایک اور جو ہے گنبد بنایا گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سلور کلر کا، تو یہ سلور کلر کا تھا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس کے اوپر سبز رنگ کر دیا گیا، تو یہ آج جب ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، اس کو گنبد خضرا کہتے ہیں۔ تو اس کے نیچے جو میں نے آپ کو بتایا 5 کونوں والی دیوار ہے، اس کے اندر حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس کے اوپر ایک اور بھی گنبد ہے چھوٹا سا، جو میں نے ابھی آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتا چلوں کہ یہ جو جب ہم گنبد خضرا کو دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اور سلور کلر کا گنبد ہے، تو یہ اس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے کہ اس کے نیچے مسجد نبوی میں امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو گنبد خضرا ہے اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اب جب ہم سنہری جالیوں والے دروازے سے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اندھیرا، کچھ روشنی، کچھ سبز سبز کر کے نظر آتا ہے۔ وہ جو سبز سبز نظر آتا ہے وہ یہ والا کپڑا ہوتا ہے، یہ بیسیکلی 5 کونوں والی جو دیوار آپ کو میں نے دکھائی ہے اس کے گرد کپڑا تھا، تو حقیقت میں وہ یہ 5 کونوں والی دیوار ہے، اس کے گرد 5 جو سبز رنگ کا کپڑا ہے وہ یہ والا کپڑا جو ہے وہ لگایا گیا ہے، تو اس کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس وقت دنیا میں کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو دیکھا ہو۔ اس 5 کونوں والی دیوار کا کوئی اندر جانے کا دروازہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر 4 کونوں والی دیوار ہے، اس کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور اس کے اوپر بھی گنبد بنا ہوا ہے۔ تو اب بڑی بڑی اہم شخصیات جب آتی ہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے لیے یہ سنہری جالیوں والا دروازہ نہیں کھولا جاتا، یہ بیک سائڈ پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ ہے، یہ کھولا جاتا ہے۔ تو وہ جب اس کے اندر جاتے ہیں تو یہ 5 کونوں والی دیوار اور یہ سبز کپڑا اس کے ارد گرد سائڈز پر ڈلا ہوتا ہے، وہ یہاں تک آ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ بس یہیں تک آ سکتے ہیں۔